اگر آپ نے ترقی یافتہ ملک دیکھنا ہے تو انہیں دیکھیں، ہر ایک مثال میں، ہر ایک چیز میں ان کی مثال اسلام کے مقابلے میں نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں آج کا جو موضوع ہے اس میں آگے جا کے چند ایسی باتیں بھی آپ کے سامنے میں بیان کروں گا کہ ممکن ہے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئے کہ یہ باتیں منبر رسول پر بیان کرنے کے لائق نہیں، لیکن یاد رکھیں ان اللہ لا یستحیی من الحق، جب اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین پلیٹ فارم کے طور پر یہ جو جمعے کا خطبہ ہمیں دیا ہے، اگر خطیب حضرات اس میں بیان نہیں کریں گے تو پھر کہاں کریں گے؟ کیا ہر ایک شخص کو پکڑ پکڑ کے وہاں بیان کریں گے؟ اب بلا تمہید میں موضوع کو شروع کرنے لگا ہوں۔ حضرات، ہر بنی نوح آدم اس کے لیے نجات اور کامیابی صرف اور صرف دین اسلام میں۔ دین اسلام آپ کی زندگی کے ہر لمحے، ہر معاملے اور ہر موضوع کے متعلق بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ چونکہ اسی لیے یاد رکھیں اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو بھی دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ چونکہ دین اسلام آپ کی زندگی کے ہر معاملے کے بارے میں رہنمائی فرماتا ہے، تو انہی معاملات کے متعلق ہماری زندگی میں ایک مرحلہ آتا ہے جس کے متعلق دین اسلام اس کے متعلق بھی رہنمائی فرماتا ہے۔ آج میری گفتگو ہماری زندگی کے ہر مرحلے پر نہیں ہے، میں آپ کے سامنے ہماری زندگی کا ایک مرحلہ جو ہماری زندگی کے ساتھ لازم ہے، دین اسلام اس کے متعلق ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور اس کے مقابل جو دیگر ادیان ہیں ان کا اس معاملے میں کیا معاملہ ہے جن کی طرف ہم للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ ان کا ماضی کے ساتھ۔ ان دونوں چیزوں کو آج میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا۔ یہ وہ موضوع ہے، یہ وہ مرحلہ ہے کہ دین اسلام کا سب سے پہلا سبق ہی یہی ہے۔ آپ محدثین اعظام اور علماء کرام رحمہم اللہ کی کتابیں اٹھائیں تو انہوں نے بھی جب اپنی کتب کا آغاز کیا ہے تو اسی مرحلے سے کیا۔ اگر کوئی غیر مسلم اسلام قبول کر کر اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اسے کلمہ پڑھانے سے پہلے کس کے متعلق حکم دیا جاتا ہے؟ جی ہاں، میری مراد وہ مرحلہ، وہ لمحہ، وہ موضوع طہارت ہے۔ میں آپ کے سامنے اسلام کا تصور طہارت بمقابلہ دیگر ادیان آج پیش کرنے والا ہوں۔ اس کے متعلق آپ ایک چیز ہی لے لیں، نماز فرض ہے نا، شریعت نے کس قدر اس میں ہمیں احتیاط برتنے کو کہا ہے؟ سب سے پہلے آپ کا جسم پاک ہونا چاہیے، پھر آپ کا لباس پاک، پھر آپ جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک، پھر یہی نہیں، ہر نماز کے لیے علیحدہ وضو کر کے آپ نے آنا ہے۔ یہی بس نہیں کیا، اگر آپ کا پہلے سے وضو ہے تو مزید وضو کرنے کی ترغیب بھی دلائی ہے اسلام نے۔ یہ ہے دین اسلام۔ اچھا، مزید آگے بڑھتے ہیں۔
اگر آپ کے پاس پانی میسر نہیں ہے تو دین اسلام نے آپ کی نفسیاتی طور پر جو طہارت کے پابند بنایا ہے آپ کو، اس کو چھوڑنا نہیں ہے کہ بھائی ٹھیک ہے پانی نہیں ہے تو آپ بغیر وضو کے نماز پڑھ لیں، بغیر طہارت کے نماز پڑھ لیں، نہیں، اس کا ٹیبل بدل بنایا مٹی کو کہ اگر پانی میسر نہیں تو آپ اس کا ٹیبل بدل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق، اللہ کے فرمان کے مطابق مٹی ہے، آپ مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لیں، تاکہ آپ نفسیاتی طور پر اس طہارت کے اس مرحلے سے علیحدہ نہ ہو۔ شریعت نے تو اس قدر آپ کو پاک صاف رکھنے کا اہتمام کیا ہے، یہ ہے دین اسلام۔ لیکن یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے اور شیطان ڈالے گا اشکال، اس کا تو کام ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ہر نماز سے پہلے وضو کے احکام رکھ دیے؟ ہمیں تو بڑی تنگی محسوس ہوتی ہے، کبھی سردی، کبھی گرمی، کبھی انسان کس موسم میں ہر نماز سے پہلے وضو کرنا پھر آنا، ہر نماز سے پہلے وضو کرنا پھر آنا، کبھی چگلی ہو جائے تو غسل کر کے پھر آنا، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ تو اللہ نے تنبیہ کی ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ فرماتا ہے ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، ایک ایسے شخص جس کے ذہن میں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے تو سن لے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وضو، غسل اور تیمم کے احکام مرتب کر کر تجھ پر کوئی تنگی نہیں کی، وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تجھے پاک کرے، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور تجھ پر اپنی نعمت کو مکمل کر دے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار کرو۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے، اللہ نے ہم پر تنگی نہیں کہ وہ ہمیں پاک صاف رکھنا چاہتے۔ یہی وجہ ہے نا کہ ایک بستی تھی جس کو قبا کے نام سے معروف کیا جاتا ہے، اس بستی کے لوگ بڑی طہارت کرتے تھے، طہارت کا، پاکی کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کی تعریف فرمائی، فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا، اس بستی قبا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو پاکی حاصل کرنے والے، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ، اور یاد رکھیں کہ اللہ پاک صاف رہنے والوں کو اس سے محبت فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری وحی نازل ہوئی، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر باری باری ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ڈالی، ان میں سے کچھ یہ بھی تھی وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اے نبی آپ اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیں، آپ اپنے آپ سے میل کچیل کو دور کر دیں۔ یہاں رک کر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ شریعت نے ہمیں پاکی کا اس قدر حساس بنا دیا ہے کہ بسا اوقات بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کے کپڑوں پر تھوڑا سا نشان بھی لگ جاتا ہے نا، انہیں الجھن ہونے لگ جاتی ہے کہ میرے کپڑے میلے ہوں گے۔ اگر کبھی ان کے ہاتھ گندے ہو گئے نا تو وہ فوراً دھو لیتے ہیں، یار میرے ہاتھ گندے ہو گئے۔ شریعت نے آپ کو اس قدر، دین اسلام نے آپ کو اس قدر پاکی کا حساس بنا دیا، پاکی حاصل کرنے کے لیے حساس بنا دیا۔ صرف یہی نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پاکی حاصل کی، نہیں، صحابہ کو، سامعین کو بھی حکم درس دیا کہ بھائی پاکی حاصل کریں۔ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا میلے کچیلے بالوں میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تھوڑی تنگی محسوس کی، فرمایا کہ جاؤ اپنے بال دھو کر آؤ، اپنے بال سنوار کر آؤ۔ پھر وہ بال جب سنوار کر آیا تو فرمایا کہ یہ بڑا گندا بال، یہ میلے کچیلے بال، یہ شیطانی فعل۔ ابو داؤد کی حدیث ہے من کان لہ شعر فلیکرمہ، کہ جس کے بال ہوں اسے چاہیے کہ وہ اس کی عزت کرے۔ اس کی عزت کیا مطلب کہ اتنے ہوں تو زیادہ بڑھا دے؟ نہیں، اگر اس نے بال بڑے رکھے ہوئے ہیں تو اسے چاہیے کہ انہیں صاف ستھرا رکھے، اس پہ کنگھی کرے، اس پہ تیل لگائے، تاکہ جب کسی کے ساتھ ملے تو اس کو اس کے بالوں کی وجہ سے کوئی بدبو وغیرہ نہ آئے، کوئی تنگی محسوس نہ ہو سامنے والے۔ اسی طرح ایک شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور
اس نے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیا تیرے پاس مال نہیں ہے؟ اس نے فرمایا میرے پاس اونٹ بھی ہے، بکریاں بھی ہیں، غلام بھی ہے. فرمایا پھر جب تیرے پاس مال ہے تو اس مال کا اظہار تیرے اوپر نظر کیوں نہیں آنا؟ جب اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو اس مال کا اظہار آپ پر نظر آنا چاہیے. آپ کے اچھے کپڑے، آپ کے اچھے جوتے پہننا یہ تکبر کی علامت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے یہ پوچھا تھا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص اچھے کپڑے پہن لیتا ہے، اچھے جوتے پہن لیتا ہے، فرمایا یہ تکبر نہیں ہے. تکبر تو یہ ہے الکبر بطر الحق وغض الناس، حق کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. آپ نے نئے کپڑے پہنے، آپ دوسرے کو حقیر سمجھ رہے ہیں تو یہ تکبر ہو گیا. آپ نے نئے کپڑے پہنے ہیں اس وجہ سے کہ اللہ نے مجھے مال دیا ہے، میں اس کا اظہار کر رہا ہوں، یہ تکبر نہیں. آپ نے اچھی گھڑی پہنی ہے، آپ نے اچھے جوتے پہنے ہیں، یہ تکبر نہیں، یہ اللہ نے آپ کو مال دیا، اس کا اظہار کریں. تو اس شخص کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ نے تجھے مال دیا ہے تو اس کا اظہار اپنے اوپر کیوں نہیں کر رہا؟ اسی طرح آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے لیے جاتے تو اپنے ساتھ ہر وہ چیز لے کے جاتے، کنگھی، سرما، تیل، طہارت حاصل کرنے کی ہر چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی تھی. یہاں تک کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیلوں کی مسواک بھی کرتے تھے. پیلوں کی مسواک کے بارے میں سعودی عرب میں ایک ڈاکٹر ہے، اس نے ایک تحقیق کی ہے کہ اس میں ایسے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں جو دانتوں اور مسوڑوں کو جو تکلیف دینے والے جراثیم ہیں نا ان سے دفاع کرتے ہیں، اور یہ دانتوں اور مسوڑوں کی جو ساری بیماری ہے وہ اس سے ختم ہو جاتی ہے. گویا یہ بیک وقت ایک ہی وقت میں ٹوتھ پیسٹ اور ٹوتھ برش دونوں کا کام دیتا ہے. یہ پیلوں کا مسواک یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ استعمال کرتے تھے. اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو مسواک کرتے ہوئے داخل ہوتے تاکہ گھر والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ کی بدبو سے تکلیف نہ ہو. اس قدر پاکی کا اہتمام کرتے تھے اللہ کے نبی. اور دین اسلام نے تو ہمیں اس قدر پاکی کا حکم دیا. یہ میں صرف ایک پہلو کو بیان کر رہا ہوں، یہ تو تھا مختصر سا جائزہ دین اسلام کا جو آپ کو پاکی کے متعلق درس دیتے ہیں. ہاں ذرا ایک نظر ان اقوام پر بھی ڈالتے ہیں، یہود و نصارہ پر، مغربی اقوام پر، کہ جن کے کلچرز کو، جن کے رہن سہن کو دیکھ کر آج کے مرد حضرات اور خواتین بڑی للچائی ہوئی نظروں سے ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ ان کا ماضی میں کیا حال تھا. ایک ڈاکٹر ہے ڈاکٹر ریبر، ان کی ایک کتاب ہے جس کا اردو ترجمہ مولانا ظفر علی خان نے مارکائے مذہب و سائنس کے نام سے کیا ہے. اسی میں سے چند ایک اقتباسات میں آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ مغربی اقوام ان کا ماضی میں کلچر کیسا تھا جن کی طرف آج ہم بڑی للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے ہیں. کہ دیکھیں کہ پہلے جو یورپ کا بیشتر حصہ تھا، جو پہلے کا بیابان جنگل تھا، جنگل تھا، کوئی اس میں وہ نہیں تھا، دلدلے تھی، کیچڑ والا پانی تھا. یہاں تک کہ کیچڑ والے پانی کو نکالنے کے لیے نالیاں بھی موجود نہیں تھی کہ نالیاں بنا لے تو اس میں سے وہ پانی نکل جائے. ایک ایک شخص کئی دنوں تک ایک ہی کپڑے میں رہتا تھا، یہاں تک کہ وہ کپڑا بوسیدہ ہو کر، میلا کچیلا ہو کر اس سے گندی بدبو آنے لگتی تھی. یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کی طرف آج ہم دیکھتے ہیں. یہی نہیں بلکہ پاپائے روم کا جو بادشاہ ہے اس نے سسلی اور جرمنی کے ایک بادشاہ ہے فریڈرک ثانی، ان پر کفر کا فتویٰ لگایا. انہوں نے جب اسلام قبول کر لیا تو ان کے نزدیک جو اسلام قبول کر لیتا وہ کافر ہو جاتا. انہوں نے جب اس پر کفر کا فتویٰ لگایا تو اس میں سر فہرست جو الزام تھا وہ یہ تھا کہ یہ روزانہ مسلمانوں کی طرح غسل کرتا ہے. یہ سر فہرست اس پر الزام لازم تھا کہ یہ روزانہ مسلمانوں کی طرح غسل کرتا ہے. یہی نہیں، یہ پاپائے روم جو تھا نا، جو روم کا بادشاہ تھا، یہ اس کے ہاں ہر وہ عیسائی کافر تھا کہ جو مسلمانوں کی تہذیب یا ان کی کسی بات سے متاثر ہو. اس نے ایک مذہبی عدالت قائم کی تھی جس میں وہ اس شخص کو سزا دیتا تھا کہ جو عیسائی مذہب سے ہٹ کر مسلمان ہو جاتا.
اور اس میں اس نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو قتل بھی کیا اور کتنے لوگوں کو جرمانہ سزا بھی دی. مزید سنیے کہ دیکھیں کہ ان کے غلیظ اور میلے کچیلے جو بدن اور جو کپڑے تھے اس کا یہ عالم تھا کہ یہ جو برطانیہ کا لوٹ پادری ہے نا، جس کو بڑا پادری کہا جاتا ہے، وہ جب عوام الناس میں نکلتا تو اس کے کندھے پر جوئیں چل رہی ہوتی. اس قدر ان کے ہاں طہارت کا یہ معاملہ تھا. یہی نہیں، مزید سنیے، جب اسپین میں اسلامی سلطنت کو زوال آیا تو فلپ روم اس نے تمام حکام، تمام حمام جو ہے جہاں نہائے جاتے تھے وہ بند کروا دیے. کیوں؟ کہتا تھا کہ اس سے اسلام کی یاد تازہ ہوتی ہے، اس کو بند کر دو. حمام حکومت بند کروا دیے تمام. تو یہ ان کا ماضی تھا. اگر آپ ان کے حال کی تصویر کھینچنا چاہتے ہیں، اگر ان کے موجودہ حال کے بارے معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ان لوگوں سے پوچھئے جو وہاں رہائشی ہیں کہ وہ جب قضائے حاجت کرتے ہیں اس کے بعد ان کا کیا معاملہ ہے. وہ جب بیوی سے مجاملت کرتے ہیں اس کے بعد ان کا کیا معاملہ ہوتا ہے. یا ان سے پوچھیں کہ ان میں سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کس قدر وہ میلے کچیلے ہوں گے. ہمیں بظاہر بڑی ان کی ظاہری چمک دمک دکھتی ہے، لیکن جب ان کے پاس میں جاتے ہیں تو گندی بدبوآج بھی ان میں سے آ رہی ہے. یا آپ ان سے پوچھیں جو ابھی وہاں کے رہائشی. اور آج کا مسلمان افسوس صد افسوس ایسے لوگوں سے متاثر ہوئے ہیں. اگر اپنی وضع خطا بنانی ہے تو اس کے متعلق بھی انہیں دیکھیں. اگر اپنے گھر میں تعلیم یافتہ گھر بنانا ہے تو اس کے متعلق بھی انہیں دیکھیں. مثالیں دے رہے ہوتے ہیں باقاعدہ مثالیں کہ فلاں ویڈیو دیکھیں، اس میں دیکھیں وہ بچوں کو کس طرح سے انگلش سکھا رہے ہوتے ہیں. کبھی آپ نے یہ سوچا، کبھی آپ نے یہ مثال دی کہ فلاں درس سنے یا فلاں عالم کو دیکھیں وہ اپنے گھر کا کس طرح سے دینی ماحول بنایا ہوا ہے. یہ مثال تو کبھی کسی کے منہ سے نہیں سنی. یہ ان کا یہ عالم تھا. مزید ان کے اس رویے کی وجہ سے قرآن کریم کی یہ آیت ان پر کتنی ہی معقول طریقے سے صادق آ رہی ہے کہ انہم الا کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ نہیں ہے مگر چوپایوں کی مانند. فرمایا نہیں بل ہم اضل، یہ تو ان سے بھی بدتر ہے. یہ جن کی طرف ہے مسلمانوں تم دین اسلام کی تعلیمات کو چھوٹے لچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، یہ تو ان سے بھی بدتر ہے. آئے ایک نظر ہمارے چلتے چلتے ہمارے پڑوسی ملک کی طرف بھی لگا لیتے ہیں. انڈیا، ہندوستان کے سابق وزیر اعظم مرارجی دیسائی، اخبارات میں آپ کو نیوز مل جائے گی، وہ خود لکھتا ہے کہ میں روزانہ صبح اپنا پیشاب پیتا ہوں. خود لکھتا ہے. ایک ہندو دوست ہے، اس نے اقبال کیلانی رحمہ اللہ کی کتاب جو ہے کتاب الطہارہ، انہوں نے کہا ہے کہ میرا ایک ہندو دوست تھا، وہ کہتا تھا کہ میں ایک حلوائی کی دکان پہ میں نے دیکھا، وہ ہندو دوست وہ مسلمان دوست تھا. ہندو صرف ہندو نہیں ہوتے، وہ مسلمان بھی ہوتے. میں نے ایک حلوائی کی دکان کو دیکھا، میں نے دیکھا کہ وہ صبح جب دکان کھولتا تو اس پر حصول برکت کے لیے گائے کا پیشاب اس پر چھڑکتا تھا. یہ ہے ان کی حالت. مزید اگر آپ آگے چلے تو سکھ مذہب کو دیکھ لیں. ان کے ہاں جو شخص بغل کے بال، داڑھی کے بال اور زیر ناک بال اگر کاٹ لے تو وہ سکھ مذہب سے ہی خارج ہو جاتا ہے. یہ ہے وہ لوگ جن کی طرف آج اب للچائی ہوئی نظروں سے. ان کا ماضی تو یہ تھا. یہ اب ظاہری چمک دمک آ گئی ہے ان میں اور ہم ان کی طرف بڑی للچائی ہوئی نظروں سے. ابھی قریب میں میں نے ایک پوسٹ پڑھی، اس میں ہمارے جو عدالت تھی اس نے ایک قانون بنایا
کہ بھائی وہ عورت جو شرعی پردہ کرتی ہے اور مردوں سے میل جول نہیں رکھتی اس کو ہماری عدالت میں آنے کی کوئی اجازت نہیں، یہ ہماری عدالتوں کا حال ہے۔ اس طرح کی باتیں آج ایک مسلم ممالک میں کن سے مرعوب ہو کر؟ ان لوگوں سے جن کا ماضی اگر آپ دیکھیں تو فل گندا ہے، اور ان کی طرف ہم للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے ہیں اور ان کے طریقے اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں اسلام کو چھوڑ کر۔ یہ تو صرف ایک معاملہ ہے نا، میں نے صرف اسلام کا تصور طہارت بمقابلہ دیگر ادیانات کے ساتھ رکھا۔ آپ اسلام کو کسی بھی مرحلے میں کسی بھی موضوع میں دیکھیں، آپ کو اسلام ہر مذہب پر ہر ادیان پر غالب نظر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام غالب ہونے کے لیے آیا، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ اور جو مذہب ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہو جو دین، اس دین سے اچھا بھلا کون سا دین ہو سکتا؟ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس بات پر فخر کرنا چاہیے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ شریعت نے ہمیں پورا دن طہارت میں رہنے کا حکم دیا، چاہے وہ نمازوں کی حالت میں ہو، چاہے وہ غسل کی حالت میں ہو، اگر پانی نہیں تو وہ تیمم کی حالت میں۔ شریعت نے آپ کو اس قدر نفسیاتی طور پر آپ کو طہارت کا پابند تو بنا دیا ہے، لیکن پھر بھی شیطان ہے نا وہ شبہات ڈالتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین نے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔